ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اسلام، مسلمان اور اس کی حقیقت۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام کسی خاص شخص قبیلے کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یا اس قوم کے نام پہ یا اس قبیلے کے نام پہ۔ جیسے مثلا عیسائیت ہے تو عیسائیت کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، بدھ مت مذہب ہے اس کے بانی مہاتما بدھ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ زردشتی مذہب ہے، بانی زردشت کے نام پہ ہے۔ اسی طرح یہودی مذہب ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا جس کا نام یہودا تھا۔ ایسے ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا بھی ہے، مگر ان سب میں واحد اسلام کی خصوصیت یہ ہے وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوب نہیں، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں، نہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو شخص یا ملک یا قوم سے کوئی علاقے سے نہیں، صرف اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا ان کا مقصد ہے۔ اسلام بذات خود اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے۔ اسلام کے معنی کی طرف جائیں تو اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اب جس طرح دوسرے مذاہب کے اندر ہر مذہب کو کسی کے ساتھ ریلیٹڈ کیا گیا ہے، اسی طرح اسلام جو ہے ایک عالمگیر مذہب ہے۔ یہ کسی مذہب، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی شخص کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا اصل مقصد جو ہے وہ امن، سلامتی، اطاعت، فرمانبرداری میں آتا ہے۔ اب موجودہ وقت کے اندر جہاں دیکھا جائے تو ہم نے اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسلام بذات خود ایک بہت پیارا نام ہے، لیکن ہم نے اسے مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں بالکل کنورٹ کر دیا ہے، اور اسلام کا جو حقیقی چہرہ تھا، امن کا، سلامتی کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کا، اسے ہم نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے، مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ اسلام کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف گروپوں کے اندر اور فرقوں کے اندر، تو جو اسلام کا جو حقیقی روح تھی، اطاعت، فرمانبرداری، امن اور سلامتی سے ہم باہر نکل آتے ہیں، فرقہ واریت کی دلدل میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کو اسلام ہی رہنے دیا جائے، بلکہ اسلام کے اندر ایک معنی ہے، ایک وسعت ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی فرقے کو جوڑنے کی، کسی گروہ کو جوڑنے کی، بلکہ اسلام اپنے اندر خود اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ سما سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر خود اتنی وسعت ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اسلام کو کسی گروہ کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ ریلیٹڈ کریں۔ ان گروہوں اور فرقوں نے اسلام کی جو حقیقی پہچان تھی اسے مسخ کر دیا ہے۔ کہیں پہ سنی بن کے، کہیں پہ شیعہ بن کے، کہیں پہ بریلوی بن کے، کہیں پہ دیوبندی بن کے، کہیں پہ کیا بن کے ہم نے اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام کی جو حقیقی تعلیمات تھی وہ ڈیوائڈ ہو گئی ہیں۔ ایک گروہ کچھ تعلیمات کو لے کے چلتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اسلام ہے۔ دوسرا گروہ کچھ تعلیمات کو لے کے چلتا ہے اور کہتا ہے یہ جو تعلیمات جس پہ میں عمل پیرا ہوں یہ اسلام ہے۔ تیسرا گروہ اپنی کچھ تعلیمات کو، مخصوص چیزوں کو لے کے چلتا ہے، کہتا ہے یہ اسلام ہے، حالانکہ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا صحابہ سے کہ میں نے تمہارا دین تم تک پہنچا دیا، تو صحابہ نے یک زباں ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حق اس وقت ادا ہو چکا تھا، اب ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ گروہوں میں بٹ کے ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، ہمیں اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں۔ حق تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر دیا تھا، اب ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے خلاف۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک ہی ہمیں نظریہ دیا ہے کہ میرے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ جب رب کا حکم ہے فرقوں میں نہ بٹنے کا تو ہم کیوں بٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں طاغوت کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں طاغوتی تعلیمات کی طرف جا رہے ہیں؟ اسلام ہمیں ایک نظریہ دے رہا ہے، اسلام ہمیں ایک زندگی دے رہا ہے، اسلام ہمیں ایک راستہ دے رہا ہے۔ ہم اس راستے سے ہٹ کے پگڈنڈیوں میں سفر کر رہے ہیں، اور ان پگڈنڈیوں میں ہم اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسلام وہاں نہیں ملے گا، بلکہ وہاں پہ وہ لوگ ملیں گے جو جگہ جگہ پہ اسلام کے نام پہ دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام کے نام کو بیچا جا رہا ہے، کوئی اپنے گروہ، کوئی اپنا گروہ، کوئی اپنے مریدین، کوئی وہ میرے مریدین۔ یہاں پہ لوگ اسلام کے نام کو مسخ کر کے بھیج رہے ہیں۔ خرید فروخت کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ یہ جو فرقواریت ہے، یہ در حقیقت اسلام کے نام پہ اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی مسجد کے اندر جاتے ہیں، المساجد للہ، المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، المساجد بیت اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر کسی مسجد کے باہر آپ کو تختی کسی فرقے کی لگی ہوئی ہے تو میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیں یہ مسجد اللہ کی وحدانیت کے لیے نہیں، بلکہ فلاں جس مسلک کی تختی لگی ہے انہوں نے اپنا ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے۔ وہاں پہ باقاعدہ تختی میں لکھا ہوتا ہے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، فلاں کا داخلہ منع ہے۔ اب مسجد میں تو یار اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے اپنی تختیاں لگا دی ہیں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں۔ جب تک ہم فرقواریت کی دلدل سے باہر نہیں نکلیں گے، اسلام کے حقیقی چہرے کو سمجھنے سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے فرقواریت کے دلدل سے باہر نکلیں، اپنے دلوں کو صاف کریں اور اسلام کی حقیقی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اسلام کو، اسلام کی حقیقی تصویر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے حقیقت میں، تو اللہ کی قسم آپ کو فرقواریت کی دلدل سے باہر نکلنا پڑے گا۔ بغیر اس دلدل سے باہر نکلے آپ کو اسلام کی حقیقی تصویر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب